نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صیغے بنانا سیکھ رہے تھے اور اس کے لیے ہم نے فعل ماضی کا انتخاب کیا، اور فعل ماضی کی دو اقسام ہیں، ماضی معروف اور ماضی مجہول، جس میں کام کرنے کی جو نسبت زمانہ ماضی میں فاعل کے ساتھ ہو تو وہ ماضی معروف ہوتا ہے، اور جب نسبت مفعول کی طرف ہو تو وہ ماضی مجہول ہوتا ہے۔ ماضی معروف کی یہ تین اوزان ہیں، فاعلہ، فعلہ، فعلا، یعنی ایک کلمے کو زیر زبر اور پیش کے بدلنے سے یہ اوزان بدل جاتے ہیں۔ تو صیغے بنانے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، تو فاعل کے لیے ہم جو ضمائر استعمال کرتے ہیں انہیں مرفوع متصل کہا جاتا ہے، اور یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر مؤنث اور مخاطب، متکلم اور غائب کی حالت میں ہو سکتی ہیں۔ تو جو ہماری پہلی ہم جو پڑھیں گے، جو ضمائر مرفوع متصل ہیں، مذکر غائب کے لیے، تثنیہ کے لیے الف ہے، اور جمع کے لیے واو مرفوع متصل ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو قربا ہم نے کلمہ جو ہے نا اس کا انتخاب کیا فاولا وزن پہ، جب قربا کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل الف ملتی ہے تو یہ بن جاتا ہے قرو با، اور جب اس کے ساتھ جمع مذکر غائب کی ضمیر مرفوع متصل واو ملتی ہے تو بن جاتا ہے قرو بو، قروبو۔ تو یہ ہمیں مذکر غائب کے جو تینوں صیغے مل جاتے ہیں، قروبا، قروبا اور قروبو، جب ہم نے ضمائر مرفوع متصل کو فعل کے ساتھ، جس فعل کے ساتھ ہم اس کو ملاتے ہیں، فعل کے ساتھ جب ہم ملا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے کروبا، کروبا فعل کا، اور اس کا وزن جو ہے وہ فاولا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سمیع کا کیا تھا جس کا وزن فائلہ پہ تھا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے مونس غائب۔ تو اس کو مونس غائب کو کا پہلا صیغہ جو بنتا ہے، کیونکہ یہ مونس ہے تو اس کے لیے تائے تانیث لگاتے ہیں فعل کے ساتھ، تو تائے تانیث جب کروبا کے ساتھ لگی تو بن گیا یہ کرو بت۔ اس کے بعد کرو بت کے ساتھ ہم نے تثنیہ کی جو مرفوع متصل ضمیر ہے الف، اس کو لگایا تو یہ بن گیا کرو بتا۔ اور اس کے بعد جو جمع مونس غائب کی ضمیر ہوتی ہے اس کو نون نسواں بھی کہتے ہیں، تو قروبا کے ساتھ نون نسواں جب لگا تو یہ بن گیا قروبنا۔ تو اس طرح پہلے تو ہمیں یہ فعل کو کرنا پڑا کہ اسے مونس میں تبدیل کرنا پڑا، اور مونس کے لیے ہم نے تائے تانیث رکھی، اور اس کے بعد ہم نے تثنیہ کی ضمیر جو ہے الف اور جمع کی نون نسواں کے ساتھ جوڑی تو صیغے ہمیں مل گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مذکر مخاطب۔ اس کی تین ضمائر مرفوع متصل ہوتی ہیں، وہ تا ہے واحد کے لیے، تما تثنیہ کے لیے، اور تم جمع کے لیے۔ تو جب قربا کے ساتھ ہم واحد مذکر مخاطب کی جو ضمیر ہے تا وہ جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں تو بن جاتا ہے قرب تا، اور جب تثنیہ کی ضمیر تما قربا کے ساتھ ملتی ہے، لگاتے جوڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے قرب تما، تو دوسرا صیغہ میں ملتا ہے۔ اور جب تم جو کہ جمع مرفوع متصل ہے اس کو جوڑتے ہیں تو قروب تم بن جاتا ہے۔ تو مونس کے لیے ہمارے پاس اسی طرح تین ضمائر مرفوع متصل ہیں، ایک تی ہے، تما اور تن ہے، اور تی جو ہے واحد کے لیے، واحد مونس مخاطب کے لیے، تما تثنیہ مونس مخاطب کے لیے، اور تن نا یہ جمع مونس مخاطب کے لیے۔ تو ان کو جب ہم کے ساتھ ملاتے ہیں، قروبا کے ساتھ تی واحد مونس مخاطب ملا تو قروب تی بنا، اور تما تثنیہ جب اس کے ساتھ ملا قروبا کے ساتھ تو بن گیا قروب تما، اور جب اس کے ساتھ تنا جو کہ جمع کی مرفوع متصل ضمیر ہے تو بن گیا قروب تنا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آخری بن جاتی ہے واحد متکلم کی۔ ہمارے پاس متکلم کے صیغے رہ جاتے، متکلم کے لیے دو ضمائر مرفوع متصل ہیں، ایک تو ہے واحد متکلم کے لیے، اور نا یہ جمع متکلم کے لیے ہے۔ تو قروبا ہمارے پاس صیغہ جو ہم نے منتخب کیا تھا فاولا وزن پر، تو اس کے ساتھ جب ہم تو ضمیر ملتی ہے تو بن جاتا ہے قروب تو، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اور جمع متکلم بنانے کے لیے ہم نا کو ملاتے ہیں فعل کے ساتھ، تو قروبا کے ساتھ قروب نا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں دو صیغے، اور یہ تقریباً یہ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو قروبا، قروبا، قروبو، قروبت، قروبتا، قروبنا، قروبتا، قروبتما، قروبتم، قروبتی، قروبتما، قروبتنا، قروبتو اور قروبنا۔ اس طرح یہ ہماری کردان چل رہی ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔